اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 256۔ کل ہم نے یہ 255 جب پڑھی تو اس میں جس کو لوگ آیت الکرسی کہتے ہیں کہ اس میں لفظ کرسی کا آ رہا ہے، تو اس کو آیت الکرسی، اور پھر اس سے بہت سی تہمات بنائی ہوئی ہیں، باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی ایسی ایسی باتیں ہیں۔ دیکھیں، زمین آسمان کی حفاظت اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے سے تھکتا نہیں ہے، ہر چیز کی وہ نگہبانی کر رہا ہے، ہر چیز کے اوپر وہ حافظ ہے۔ باقی جو باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، اتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھو تو یہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ جو کنڈیشنل اسلام کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں ایک ہی کنڈیشن ہے کہ اگر اللہ کو تو اپنا رب مان لے، یعنی اس کا عبد بن جا، تو صراط مستقیم پر آ جائے گا۔ اسلام میں کنڈیشن صرف یہی ہے۔ اسلام میں یہ اس طرح نہیں ہے کہ اتنی دفعہ یہ کر اور اتنی دفعہ یہ کر، یہ سب ایسے ہی من گھڑت باتیں ہیں اور ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کراہت نہیں۔ کراہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناگواری۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کراہت ہو۔ تحقیق قد تبین الرشد، تحقیق بیان ہو گئی رشد جو ہے، من الغی، گمراہی سے، فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی سرکشی سے انکار کرتا ہے، فمن یکفر، پس جو کوئی کفر کرتا ہے، بالطاغوت، ساتھ طاغوت کے، شیطان کے، ویؤمن باللہ، اور وہ ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے، کہ شیطانی باتوں کو چھوڑتا ہے اور اللہ کی بات مانتا ہے، فقد، تحقیق، استمسک، اس نے پکڑا، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط حلقے کو، بالعروۃ الوثقی، مضبوطی سے پکڑا اس نے رسی کو، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کہ جو شیطان کو پکڑے گا تو وہ مضبوط نہیں ہے، جو اللہ کے رستے پہ چلے گا، اللہ کے دین کو پکڑے گا، کیونکہ اس میں رشد ہے، اس میں رشد ہے، وہ ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ اللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا، اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ولی اللہ نہیں ہے، جی میں ولی اللہ ہوں، بھئی یہ کیا ہو گیا؟ جو اللہ کی بات مانے گا اللہ اس کا دوست ہے۔ قرآن میں نہیں لکھا من ولی ولا نصیر، ان کے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے من دون اللہ کے سوا۔ تو جو اللہ کی بات مانتا ہے اللہ اس کا ولی ہے۔ اللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کا اللہ ولی ہے، یخرجہم من الظلمات، ولی کیسے ہے وہ دوست کیسے ہے کہ جو دوست ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے نا، ہیلپ کرتا ہے، تو اللہ وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، اولیاءہم الطاغوت، اولیاء ولی کی جمع ہے، ان کے ولی ہیں طاغوت، شیطان، یخرجونہم، وہ ان کو نکالتے ہیں، من النور الی الظلمات، وہ روشنیوں سے نکال کر ان کو اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہنے کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تری، کیا تو نے دیکھا، کیا تو دیکھتا ہے، الی الذی، طرف اس شخص کے، حاجہ، جو جھگڑا کرتا ہے، ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے معاملے میں۔ اب وہ تو نہیں دیکھ سکتے نا، وہ تو اس ٹائم کہاں تھے، تو یہ اس انداز بیان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا رہا ہے۔ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، اس کو سنا ہے تم نے؟
کہ وہ اسے جھگڑ رہا تھا بیچ رب کے معاملے میں. وہ کون تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی. اللہ نے اس کو کیا دیا تھا؟ بادشاہ. اب آپ کے سامنے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس قرآن مجید میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے، جو ان کے باپ تھا وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور جو ان کی قوم تھی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. وہ خود کو الہ نہیں مانتے تھے، وہ بتوں کو اپنا الہ مناتے تھے، اور ان بتوں میں ایک بڑا بھی تھا پھر چھوٹے بھی تھے. وہ خود کو نہیں کہتے تھے کہ ہم الہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو چھوڑا، اور جس جگہ گئے انہوں نے جرنی کی. ابراہیم علیہ السلام کی وہ جرنی ہے. اب وہاں کوئی بندہ ان سے جھگڑ رہا ہے، حج کر رہا ہے، ان کے ساتھ آرگومنٹ کر رہا ہے، وہ آرگومنٹ کیا ہے کہ ان آتاہ اللہ الملک، وہ بندہ بادشاہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی. اللہ نے اس بندے کو بادشاہت دی تھی. وہ ان کا وہ جو نیٹو ٹاؤن تھا اس میں سے بندہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، وہ اور تھا. اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا ربی، کیونکہ وہ جھگڑ کس چیز میں رہا تھا؟ فی ربی، اس کے رب کے معاملے میں کہ تیرے کو پالنے والا کون ہے. ابراہیم نے کہا ربی، جو مجھ کو پالتا ہے، الذی، وہ ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور جو موت دیتا ہے. قال، اس شخص نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. اس بندے نے یہ کہا انا احیی و امیت. قال ابراہیم، اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. قال ابراہیم نے کہا فإن اللہ، پس جو بے شک جو میرا اللہ ہے، یأتی، وہ لے کر آتا ہے، بالشمس، ساتھ سورج کے، من المشرق، مشرق سے، فأت بہا، پس تو اسے لے آ، من المغرب، مغرب سے، فبہت الذی کفر، تو جو انکار کرنے والا تھا وہ حیران ہو گیا کہ اب میں یہ کیا کروں. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر کسی کو کہہ دیتا ہوں کہ اس کو پھانسی چڑھا دو یا اس کو گولی مار دو، شوٹ کر دو، اور ایک آدمی مر رہا ہے، پھانسی اس کو چڑھایا جا رہا ہے، میں کہہ دیتا ہوں اس کو بخش دو، تو میرے ہاتھ میں تو تھا کہ زندگی اور موت. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا، یا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کو، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جی یہ میرا بیٹا ہے جی، میں نے اس کو پیدا کیا، وہ یہ کہہ رہا ہے، اور یہ جی میں نے اس کو گولی مار دی، میں نے اس بندے کو مار دیا، میں بھی پیدا کرتا ہوں. کہہ رہا ہے ہر انسان پیدا کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ تو اس طریقے سے ہے، اور کوئی بھی انسان مار دیتا ہے، تو اللہ کہاں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جو میرے کو پالنے والا ہے وہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، کہ ہم یہاں ہیں تو سورج ہمارے پاس مغرب کی سمت سے ہمیں آتا ہوا دکھتا ہے، تو اس کو مشرق کی سمت سے آتا ہوا دکھتا ہے، تو اس کو مغرب کی سمت سے لے کر آ، کہ ہمیں وہ مغرب سے اوپر آتا ہوا نظر آئے. فبہت الذی کفر، تو جو کافر تھا وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کی پھر اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتا. او کالذی، یا وہ شخص کے، مر علی قریہ، گزر ہوا اس کا ایک بستی پہ. وہ بستی کیسی تھی؟ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی، عروشہا، جس کے اوپر وہ کھڑی ہوئی تھی اسی کے اوپر گری ہوئی تھی. یعنی کہ وہ بستی جن چیزوں کے اوپر بلڈنگز وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں نا، وہ ان کی ساری بلڈنگیں گری ہوئی تھی. تو اس نے کہا، کہا انا یحیی ھذہ اللہ، کہ کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد. کیسے اللہ ان کو زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، موت دے دی اللہ نے اس کو 100 سال. مئۃ عام، مئۃ 100، عام سال، 100 سال اس کو موت دے دی. ثم بعثہ، پھر اس کو کھڑا کیا. قال کم لبثت، کہا کتنا عرصہ رہا. قال، اس نے کہا لبثت یوما او بعض یوم،
ٹھہرا رہا دن، او بعض یوم، یا کچھ دن. کالا، اللہ نے کہا بل لبست، بلکہ تو ٹھہرا ہے، مئۃ عام، 100 سال تو رہا ہے. فانظر الی طعامک، دیکھ خود کے کھانے کی طرف، و شرابک، اور خود کے پینے کی طرف، لم یتسنہ، کہ وہ سڑا نہیں. اب دنیا تو چل رہی ہوگی نا. 100 سال تو پاکستان کو بنے ہوئے 100 سال نہیں ہوئے. میرے والد صاحب کو فوت ہوئے 13-14 سال گزر گئے، ان کو پیدا ہوئے 100 سال نہیں ہوئے. ابھی کسی بندے کا کوئی بندہ جا رہا ہے، وہ گم گیا، لاپتہ ہو گیا، اب لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کدھر گیا. ڈھونڈتے رہے 40-50 سال نہیں ملا. جو لوگ ڈھونڈنے والے تھے وہ بھی مر گئے، اور لوگ پیدا ہو گئے، ان کو بندہ نہیں ملا. آگے اور لوگ آئے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کون تھا، انہوں نے تو ڈھونڈا ہی نہیں. 3-4 نسلیں گزر جاتی ہیں 100 سال میں. باقی لوگوں کو نہیں سلایا اللہ تعالیٰ نے. باقی سورج نکلتا رہا 100 سال سورج نکلتا رہا، غروب ہوتا رہا، لوگ بڑے ہوتے رہے، شادیاں ہوتی رہی، بچے پیدا ہوتے رہے، دن رات بدلتے رہے، بارشیں ہوتی رہی، سیلاب آتے رہے، سارے نظام چلتے رہے، زلزلے آتے رہے. اس کو تعالیٰ نے سلا دیا 100 سال. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام. اس نے ایک سوال یہ کیا تھا، یہ ہمیں کو اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے کہ اس نے سوال یہ کیا تھا کچھ مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں، مری ہوئی بستی کے بارے میں، کہ اللہ ان کو انا، سے سوال کیا تھا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد. تو جو موت کے بعد کی زندگی ہے اور جو اس ڈیورنگ جو حساب کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو موت دے دی 100 سال. مگر اس کو 100 سال کیسے موت دی کہ جب اس کو کھڑا کیا تو پوچھتا ہے کہ کتنا عرصہ رہا؟ اس نے کہا دن یا کچھ دن. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ تو رہا ہے 100 سال. فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھ. اب اسے اپنے کھانے کی طرف دیکھا ہے تاکہ اس کا یقین اور پختہ ہو گیا. اس نے کہا یہ تو خراب بھی نہیں ہوا، اگر میں 100 سال رہا ہوں تو یہ تو ڈیکمپوز ہو جانا چاہیے تھا، سڑ جانا چاہیے تھا، ختم ہو جانا چاہیے تھا. ایک آدمی کتنا کھانا لے کے نکلتا ہے؟ تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے نا، زیادہ بھی ہوتا تو خراب ہوتا، تھوڑا بھی ہوتا تو خراب ہوتا. وشرابک، تیری پینے کی چیز، اس کی جو بھی مشروب تھا، شربت تھا، پانی تھا، دودھ تھا. دودھ میں اگر صبح گھر سے لے کے نکلتا تو واپس آتا، اگر میں رستے میں نہ پیتا تو وہ گرمی کے موسم میں وہ دودھ خراب ہو جاتا. لسی لے کے جاتا وہ بھی خراب ہو جاتی. شربت لے کے جاتا، اگر وہ 2 دن 1 دن نہیں پیتا، اگلے دن شاید وہ خراب ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں خراب ہونے دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ اپنے کھانے والی چیز کی طرف اور دیکھ اپنے پینے والی چیز کی طرف. لم یتسنہ، کہ ذرا سی بھی خراب نہیں ہوئی. لم یتسنہ، سن والی نہیں ہوئی، اس پہ ٹائم نہیں گزرا. سنین ہے نا، سن، حمئم مسنون، سنوں والا، سڑا ہوا. انسان کو کس سے پیدا کیا؟ من حمئم مسنون، بہت پرانے کیچڑ سے جس پہ سن گزر چکے تھے، بہت ہی پرانا تھا، اولڈ تھا. یہ تیرا کھانا پرانا نہیں ہوا، سڑا نہیں ہے. وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ، ہم تجھ کو ٹھہراتے ہیں آیۃ للناس، انسانوں کے لیے نالج. وانظر الی العظام، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھ. کیف ننشزها، کس طرح ہم انہیں جوڑتے ہیں. تو کہہ رہا تھا نا کیسے کھڑا کرے گا، تعالیٰ کہہ رہا دیکھ اس کو ایسے کھڑا کروں گا.
ثم نکسوہا لحما، پھر ہم جو چڑھا رہے ہیں گوشت، کہ ان ہڈیوں کو جوڑ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھ میں اس پہ گوشت چڑھا رہا ہوں، اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا سب. تعالیٰ نے کہا دیکھ تو ڈیکمپوز بھی تو یوں ہی ہوا ہے نا. ایک چیز تھی وہ مری 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 پھیلتی پھیلتی وہی اگر ویڈیو بنائی اور پھر اس کو اگر تیز چلا لو تو آپ کے سامنے ہوگا. اس کو ریوائنڈ کرو، اس کو ریوائنڈ کرو، ماس تو نہیں ختم ہوتا نا. اس کو ریوائنڈ کرو تو بولے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ اللہ کی طاقت ہے. مجھے تو پوچھا کہ کیسے کرے گا، تعالیٰ نے کہا دیکھ کیف ننشزها، کیسے ہم انہیں جوڑتے ہیں ہڈیوں کو. وانظر الی العظام، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھ. کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو کھڑا کرتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں، لحم چڑھاتے ہیں. فلما تبین له، جب اس کو ظاہر ہو گیا، قال، اس نے کہا اعلم، میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے. کہ ہم بولیں نا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہے، یہ سائنس میں تو نہیں ہے. اللہ پہ ہر چیز پہ قادر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کر دکھایا کہ وہ اس کو 100 سال سلا دیا اور وہ اٹھا تو وہ کہہ رہا تھوڑے ٹائم کے لیے سویا ہوں، دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں میں. اس کو سلا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بس وہ اٹھا ہی نہیں. باقی چیزوں پہ ٹائم چلا دیا. اس کے کھانے کو سیو رکھا، اس کے پینے والی چیز کو سیو رکھا. گدھے کو سیو نہیں کیا، گدھے پہ ٹائم چلا دیا. گدھے پہ 100 سال چل گئے، 100 سال میں اس کو کھانا پانی نہیں ملا. اور جب اس کی ٹائم آئی، بیمار بھی ہوا، مر گیا ادھر ہی مر گیا. اس کی باڈی ڈیکمپوز ہو گئی، اس کی ہڈیاں بکھر گئی. تو سبق کیا ملا؟ کہ اس کو اللہ نے موت دی تھی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عام، جب وہ مرا تو اس کو ارد گرد کا کچھ نہیں پتا، تعالیٰ نے اس کو اٹھا دیا. تعالیٰ نے اس کو اٹھا دیا کہ اس کو ریزہ اس لیے نہیں کیا تو اس کو تو اٹھانا تھا. اس کے سامنے ایک اور چیز کو دی موت دی تھی، گدھے کو. کھانا تو جاندار نہیں تھا نا، کھانا اور پینے کی چیز وہ تو اس کی یوز کی چیز تھی. وہ تو اس کا اور تہیہ مضبوط کرنے کے لیے کہ میں تھوڑی دیر ٹھہرا ہوں، دیکھو میرا کھانا بھی ٹھیک ہے، دیکھو میرا پینے والی چیز بھی ٹھیک ہے. اگر میں 100 سال ٹھہرا ہوتا تو میرا کھانا تو خراب ہوتا، میری پینے والی چیز تو خراب ہوتی. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا کہ ایک تیرے پاس اور بھی چیز تھی، تیرا گدھا. میں نے گدھے کی طرف دیکھ، وہ تو مر گیا، اب دیکھ میں اس کو کیسے اٹھاتا. تو بھی 100 سال ایسے تھا کہ تیرے کو خبر نہیں تھی. تو جو لوگ مر گئے ہیں، چورا چورا ہو گئے، میں ان کو اس طرح اٹھا دوں گا. تیرے سامنے میں نے چورا کو اٹھایا. تو اس نے کہا کہ میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، رب اے مجھ کو پالنے والے، ارینی، مجھ کو دکھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، رب ارینی انظر الیک، مجھے دکھا کہ میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں. رب ارینی، ابراہیم نے کہا مجھ کو دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا. اب یہ جو سوال ہیں یہ کنہوں نے کیے ہیں؟ مسلمس نے. وہ جو ابراہیم سے سوال کیا تھا رب کے معاملے میں، وہ نون مسلم نے کیا تھا. تو ابراہیم نے اس کو وہ جواب دیا. ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی سوال کیا، تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کر کے دکھایا تو اس نے کہا کہ ہاں ہے اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا مجھے دکھلا. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ تجلی کی تو پہاڑ دھنس گیا. تو اس نے کہا کہ ہاں ہے. اس نے کہا میں مان گیا، ایمان لانے والا ہوں. اسی طریقے سے یہ جو بندے کا واقعہ آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے دکھا کیسے تو زندہ کرے گا مردے کو. اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تو نہیں مانتا. قال بلا، اس نے کہا بلکہ، لیکن لیطمئن قلبی، میرے قلب کی اطمینان کے لیے.
قال اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، پکڑ 4 پرندوں میں سے، فصرہن الیک، پھر ان کو ہلا، فرینڈلی کر، ٹیم کر، ثم اجعل علی، پھر ٹھہرا دے اوپر، کل جبل، ہر پہاڑ کے اوپر، منہن جزءا، ان میں سے ٹکڑے، 4 پرندے ہیں اور 4 پرندوں کے جو ٹکڑے ہیں وہ ہر پہاڑ پہ، اگر ایک پرندہ اے ہے تو ایک کے ٹکڑے اگر 4 پہاڑ ہیں یا 5 یا 10 پہاڑ ہیں تو 10 پہاڑوں پہ ٹکڑے رکھو گے، بی ہے تو بی کے بھی ٹکڑے 10 پہاڑوں پہ، یعنی مکس کر دیں، 4 پرندے اور ان کے ٹکڑے کر دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ٹکڑے کر دے، ان پرندوں کے ٹکڑے کر دے، منہن جزءا، اور پہاڑوں پہ رکھ لے، پہلے ان کو تو نے پالنا ہے، ٹیم کرنا ہے تاکہ تیرے نام رکھے ہوں۔ سوچو ابراہیم علیہ السلام نے پرندے پالے ہوں گے اور ان کو اتنا ٹیم کیا ہوگا کہ وہ پل گئے، کہ تعالیٰ نے کہا پہلے تو نے اس کو پالنا ہے، تاکہ یقین تیرے کو چاہیے نا، یقین تیرے کو چاہیے نا کہ ہاں ہاں یہ وہی ہے۔ کہ فار ایگزامپل میں نے کسی کا نام رکھا تھا، کوئی بھی رکھا تھا، کوئی بھی نام رکھ لو، الفا رکھ لو فار ایگزامپل، تو اس نے جب الفا، اس کو پتا تھا کہ یہ الفا ہے، جب اس نے الفا بولا اس نے کہا ہاں الفا تو آ گیا، الفا کے تو میں نے 10 ٹکڑے کیے تو 10 پہاڑوں پہ رکھے تھے، الفا آ گیا واپس، کیونکہ یقین کو ابراہیم کو ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو کہا کہ فصرہن الیک، ان کو پہلے ٹیم کر، پال ان کو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن، پھر ان کو بلا، یاتینک، وہ آئیں گے تیرے پاس، سعیا، دوڑتے ہوئے، انہوں نے ٹکڑے کیے الگ، اتنا بڑا کہ وہ معجزہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، تعالیٰ نے کہا پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس آ جائیں گے۔ وَعْلَمْ، یہ جان رکھ، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ جو حاکم ہے بہت بڑی طاقت رکھنے والا ہے، عزیز، طاقتور، حکیم، حاکم ہے۔ اس کا حکم کہ جوڑ دیا اس نے، اس کو تو نے ٹکڑے کر کے رکھے پہاڑوں پر، تو نے آواز دی کہ وہ آؤ، الفا کو بلایا، دوسرے کو بلایا، تو وہ 10 اور الگ الگ پہاڑوں پہ رکھے تھے، موڑتا ہوا آ گیا، وہ دیکھ رہا ہے الفا ہی ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انہوں نے فاختہ رکھی ہو، ایک کوا رکھا ہو، ایک بلبل رکھا ہو، ایک چڑیا رکھا ہو، 4 پرندے کا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پرندہ ہو، 4 کبوتر ہوں، چاروں کو الگ الگ پالا، الگ الگ نام رکھے ہوں۔ یہ 4 جیسے بھی ہے کہ 4 پرندے پال، پھر ان کو ٹکڑے کر دیں ان کے، اور ہر پہاڑ پہ رکھ، پھر ان کو آواز دے، وہ تیرے پاس دوڑتے آئیں گے۔ یہ جان رکھ کے اللہ تعالیٰ حاکم ہے، طاقتور بادشاہ، کہ موت کہ تمہیں مرنا ہے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بیان کی، کس چیپٹر کے بعد کہی؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، خرچ کرو جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن واپسی نہیں ہوگی، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں کون ہوں جو تم کو رزق دیتا ہوں، میں پالتا ہوں تمہیں، اور زمین اور آسمان کو پالنے میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے میں تھکتا نہیں ہوں۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ پھر اس نے کہا جو میں نے تمہیں قانون بنا کے دیا، قانون فطرت، اس میں کوئی کمی نہیں، جو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تو جو کوئی میرے دین کی طرف آتا ہے اور کفر سے انکار کرتا ہے، تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ اس کا دوست ہے اور اس کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جو شیطانوں کے دوست، جو شیطان ہے، جو دوسرے انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے شیطان دوست ہیں، ان کو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو کس کی بات بتائی؟ ابراہیم کی بات بتائی
کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اس کے رب کے معاملے؟ پالنے والے کی بات کی کہ میں پال رہا ہوں تم سب لوگوں کو. پھر کہ موت کا یقین بھی ہونا چاہیے اس بندے کی بات کی. پھر جو تمہارا امام ہے ابراہیم، اس نے جو بات کہی کہ تو زندہ کیسے کرے گا، دوبارہ موت کے یقین کی بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تیرے کو یہ نہیں یقین؟ اس نے کہا اطمینان، وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. یہ ساری بات آئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جو بادشاہ ہے وہ طاقتور حاکم ہے. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں خود کا مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، کمثل حبہ، اس کی مثال دانے کی برابر ہے، انبتت، جو اگاتا ہے، سبع سنابل، 7 بالیں. کہ دانہ ایک بال، جو بالیں ہوتے ہیں نا جس کو چھلی کہتے ہو، مکئی کی چھلی ہوتی ہے، یہ دوسرا سٹا ہوتا ہے باجرے کا، دیکھا ہے نا؟ کیا بولتے ہو اس کو؟ سٹا بولتے ہو نا، جس پہ کڑک لگی ہوتی ہے، سٹا بولتے ہیں، یا مکئی کی چھلی ہوتی ہے. اس میں سے جو ایک دانہ ہوتا ہے نا وہ ایک بالے میں ہوتا ہے، ایک بالے میں ہوتا ہے. ایک بالے میں سے ایک دانہ ہوتا ہے، اس میں اور کتنے دانے ہوتے ہیں؟ بہت دانے ہوتے ہیں. تو تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایک دانے کی ہے، کہ اس ایک دانے سے 7 بالیں لگیں، 7 سٹے لگیں. فی کل سنبلہ، جتنے بھی وہ جو سنبل ہیں، جتنے بھی وہ جو سٹے ہیں، اس میں 100 حبہ، 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم والا. الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خود کا مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں. اللہ کے رستے سے مراد یہ ہے کہ اپنے مال کو رائٹ سائٹ پہ یوٹیلائز کرتے ہیں، جو اللہ کی فیلڈ ہے، کہ اللہ کی فیلڈ کہ وہ جہان والوں کو پالنے والا ہے، وہ رحمان رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. وہ اپنے مال کو یتیم، مسکینوں، اسیروں، قیدیوں، غلاموں اور یہ جو وابن السبیل ہیں، ان کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں اپنا مال، ادھر خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ مسجد بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ مسجد بنانے کے لیے چندہ دو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. نماز پڑھنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے، صلاۃ پہ قائم ہونے کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے. صلاۃ پہ قائم ہونا یہ ہے کہ پیسوں کو ظالموں سے لے کے مظلوموں کو دو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ ہے صلاۃ قائم کرنا. صلاۃ قائم کرنے کے لیے کسی فرش کی یا مخمل کی جانماز کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ خرچ کرتے ہیں خود کا مال اللہ کے رستے میں، اور اتنا نہیں، ثم پھر لا یتبعون، پھر اس مال کی پیروی نہیں کرتے کہ یار میں نے اس کو یار 500 روپے دیا تھا، اس کو بلاؤ یار ہفتے والے دن، اس کو بولو کہ یہ میری گاڑی کے ٹائر دھو دے، اس کو بولو یار ہمارے مہمان آ رہے ہیں دیواریں صاف کر دے. جو اس کا کام تھا اس سے اس کام کی تم اس کی اجرت لیتے ہو، اس کی تم تنخواہ دیتے ہو. اب تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اس کو جی اللہ واسطے کے دیے تو اس سے بدلے میں اتنا کام، وہ تو پھر آپ نے اس سے اس کا دیواریں صاف کرانے کے پیسے لے لیے، ٹائر صاف کروانے کے اسے پیسے دے دیا آپ. وہ تو اس نے آپ نے گاڑی کے ٹائر صاف کروایا اور اس کے پیسے دے دیا آپ. ثم لا یتبعون، پھر وہ پیروی نہیں کرتے، پیچھے نہیں لگے رہتے کس چیز کے؟ ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے. کیسے پیچھے نہیں لگتے؟ منا، احسان جتلا کے، جو ہم نے تمہارے کو گھر میں راشن دلوایا تھا وہ بھول گئے. ولا اذا، اور نہ تکلیف دے کے، اذیت دے کے، کہ تنگ کرنا، مولیسٹ کرنا. کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا کہ یہ لے جاؤ آٹے کا تھیلا لے جاؤ، اور پھر اس کو تنگ کر رہا ہے، اس سے ایکسٹرا کام لے رہا ہے، یا اس کے ساتھ غلط حساب کتاب رکھا ہوا ہے، اس کو اذیت دے رہا ہے، اذیت، اذا سے.
تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں پھر اس مال کے پیچھے نہیں پڑتے. دوسری جگہ پر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا تم پر کوئی احسان نہیں، ہم نے جو کیا وہ اللہ کی رضا میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لہم اجرہم، ان کو اجر ملے گا، ان کو بینیفٹ ملے گا، ان کو اجرت ملے گی، ان کو فائدہ ملے گا عند ربہم، ان کے رب کے پاس سے. وہ ان لوگوں سے اجرت نہیں لیتے کہ میں نے تیرے کو یہ 500 کا نوٹ دیا اب میرے کو کیا دے گا یا میرے کو کیا دے گی. وہ ایسے لوگ نہیں ہیں. جو لوگ ایسے ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ جہنمی ہیں. جو اللہ کی رضا میں، اللہ کی چاہت میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کی چاہت میں، اس کے رستے میں، فی سبیل اللہ وہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ سے اجر ملے گا. باقی نے تو اپنا اجر لے لیا نا، ان بندوں سے لے لیا. اجرہم عند ربہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ان کو، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف، اچھی بات، و مغفرہ، اور معافی، خیر بہتر ہے، من صدقہ اس دینے سے، صدقہ دینا، اس دینے سے، یتبعہا اذی جس کی پیروی کرے اذیت سے. واللہ غنی حلیم، اللہ جو ہے وہ بے پرواہ اور حلیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی بات مانتے ہو، اللہ کو رب مانتے ہو. تو رب تبھی مانے گا کہ جو اللہ نے تجھ کو رزق دیا ہے، رب مان رہا ہے نا کہ اس نے رزق دیا ہے، اس میں سے پھر خرچ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تبطلوا، مت جھوٹے کرو صدقاتکم، تمہارا دینا، جو تم دیتے ہو اس کو جھوٹا مت کرو. جھوٹا کیسے ہوگا؟ کہ سچا ایسے ہوگا، تصدیق ایسی ہوگی کہ تم نے کہا اللہ نے مجھ کو پالا تھا، میں نے اپنے معاملات سنوار لیے، اپنے معاملات دیکھ لیے، جو اپنی ضرورت تھی، جو عفو تھا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، وہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، اپنے رب کے راستے میں دے دیا، اور اب اس کے بدلے میں میں کچھ مانگ نہیں رہا. اگر میں مانگ رہا ہوں تو پھر تو وہ جھوٹا ہو گیا. وہ میں نے پھر اللہ کی محبت میں نہیں دیا، وہ میں نے کہا یار میرے ٹائر صاف کرے گا، اس کو 50 روپے دے دیتا ہوں، یار میرے مہمان آ رہے ہیں میں اس سے یہ دیواریں صاف کروا لیتا ہوں، ہیں خوش ہو جائے گا. وہ آپ یہ تھوڑا کر رہے ہو، وہ آپ اللہ کی چاہت میں تو نہیں دے رہے، اس کی تو آپ اس سے اجرت دے رہے ہو کام کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے جو تمہارا جو دینا ہے، صدقاتکم جو تم دیتے ہو، ان کو جھوٹا مت کرو. جھوٹے کیسے ہوں گے؟ بالمن والاذی، احسان جتلا کے اور اذیت جتلا کے تم ان کو ختم نہ کرو. باطل، جھوٹ ختم نہ کرو اس کو. اس نے تم نے کہا کہ ہم نے اس کو وہ بھی دیتا وہ بھی دیتا، سب ختم ہو گیا، جتوا کے سب ختم ہو گیا، اور اذیت دے کے بھی سب ختم ہو گیا. سب ختم ہو گیا کہ یار میں نے تمہیں اتنا دیا ہے، اتنا گفٹ دے دیا میں نے تمہیں، 1,00,000 گفٹ دے دیا، اب اس کو تم مجبور کر رہے ہو، اس کو اذیت دے رہے ہو کہ یہ کر وہ کر، فلانا یہ کرے فلانی یہ کرے، اس طرح کر، یہ کر وہ کر. تعالیٰ کہہ رہا تم نے کچھ بھی نیکی نہیں کی، تم نے اپنا جو دیا تھا وہ سب برباد کر دی. جو تم نے کیا تھا نا، دیا تھا، وہ تم نے دنیا کے لیے دیا تھا، کیونکہ تم نے اس کے بدلے میں دنیا کی چیز لے لی. جو تمہاری وشز اس دنیا میں ڈیزائر کرتی تھی وہ تم نے لے لی، گیٹ کر لی. عند ربہم، تمہارا اجر نہیں ہے. عند ربہم، تمہارا اجر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، خود کے صدقات کو جھوٹا مت کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کے. کیسے؟ کالذی، اس شخص کی طرح، ینفقو جو خرچ کرتا ہے، مالہ اس کا مال، ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ لوگوں کو تو یہ دکھ رہا ہے، لوگوں کو تو یہ دکھ رہا ہے کہ اس نے 50 عورتیں یہاں لائن سے کھڑی کی ہوئی ہیں، ان کو آٹے کی بوری دے رہا ہے. 50 بابے اس لائن میں کھڑے ہیں، ان کو آٹے کی بوری دے رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار ان سب کو آٹے کی بوری دے رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ بغیر اجرت کے،
بغیر اجرت کے وہ جو عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ جو مردوں کی لائن لگی ہوئی ہے، بوڑھے بابوں کی، بچوں کی، وہ بغیر اجرت کے اس کے کھیت میں کام کرتے ہیں کہ اگر وہ اس کے کھیت میں کام کریں تو جو اس کی اجرت بنتی ہے وہ 2 تھیلے بازار سے جا کے خرید کے لے آئے۔ وہ کیا کر رہا ہے کہ میرے کھیت میں کام کرو، تم لوگوں کو 1 بوری دوں گا آٹے کی، اور اگر کھیت میں ان کو پراپر اجرت دے تو وہ 3 بوریاں خرید لیں دکان سے جا کے۔ تو وہ ان کو اذیت میں قید کر کے رکھا ہوا ہے اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ریا الناس، وہ لوگوں کو دکھلا رہے ہیں، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کے طور پہ خرچ نہیں کر رہا، وہ آخرت کے لیے نہیں کر رہا، اجرہم عند ربہم کے لیے نہیں کر رہا کہ اللہ مجھے اجر دے گا۔ وہ اپنی دنیا میں وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں ان لوگوں کو ایک کہ اگر یہ میرے پاس مزدوری کریں تو مجھے انہیں فار ایگزامپل ایک آدمی کو مجھے 400 روپے دینے پڑیں گے، ایک آدمی کو مجھے 400 روپے دینے پڑیں گے۔ میں اس کو بول رہا ہوں کہ یار تم لوگ کام کرو، شام میں آٹے کی بوری لے جانا، آٹے کا تھیلا لے جانا، اور آٹے کا تھیلا فار ایگزامپل اس وقت جو ہے وہ 100 روپے کا، تو اس نے اپنے 300 روپے بچائے ہیں، اذیت دی ہے ان لوگوں کے اوپر۔ وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو جو لوگ کام کرتے ہیں شام میں ان کو آٹا دیا جاتا ہے یہاں سے، ان سے زیادہ مزدوری، زیادہ ان سے کام لے رہا ہے اور ان کو اجرت نہیں دے رہا پوری، وہ دونوں طرف ظلم کر رہا ہے۔ ریا الناس، وہ لوگوں کو دکھاوے، جیسے فار ایگزامپل ابھی ہمارے ملک میں انتخابات ہونے لگے ہیں، اب یہ بھیڑ بکری عوام، اللہ تعالیٰ نے ان کو مویشی کہا ہے، پاکستان کی عوام کو مویشی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ مویشیوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کے سامنے آئیں گے یہ لوگ بڑی بڑی تقریریں کرنے کے لیے کہ وہ بولیں گے یار یہ سڑک بنا دیتے ہیں، ان کی یہ لوگ سڑک بنتی دیکھیں گے ہیں پھر ہمیں ووٹ ڈال دیں گے۔ وہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، وہ ان کو سڑک تو بنا کے دے دیں گے، اوپر فوراً ہی ایسی کچی سی مار دیں گے، الیکشن کے بعد ہی وہ سڑک ٹوٹ جائے گی، پانی بھی پہنچا دیں گے، الیکشن کے دوسرے دن پانی بھی ختم ہو جائے گا، لوگوں سے ووٹ لے لیں گے، ووٹ کے بدلے کیا ہوگا، وہ ایک ایسی کرسی پہ جا کے بیٹھ جائیں گے جہاں ان کے پاس مال آنا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں سے انہوں نے لے لیا کیا، اپنا عہدہ لے لیا، اب لوگوں کو دے نہیں رہے۔ تو وہ جو وہ کر رہے تھے نا، وہ ریا الناس کر رہے تھے، لوگوں کو دکھا رہے تھے، پراپر وہ ڈیلیور نہیں کر رہے تھے، اللہ پر اور یوم آخرت پر ان کو ایمان نہیں تھا، وہ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے تھے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، سڑک کی، ارے یار چھوٹی سی سڑک بناؤ بس، زیادہ کھدائی شدائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بجری شجری زیادہ نہیں، روڑی نہیں بچھانی، بس بلیڈ مارو، سائیکل ہی تو چلانی ہے ان غریب لوگوں نے، بچھاؤ یہاں پر پانی کا پائپ بچھا دو، بس تھوڑا سا پانی ادھر سے کھول دو، بس بعد میں ختم کر دیں گے، پیچھے سے کنیکشن ہٹا دیں گے۔ سب لوگ یہ کر ریا الناس، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، وہ دل سے وہ سروس اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ اللہ ولا یؤمن باللہ، کہ وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ پہ یقین مطلب والیوم الآخر، اللہ پہ یقین کے اندر ہی یوم الآخرت ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، یعنی وہ آخری دن ہمیں اس کا بینیفٹ دے گا۔ وہ دنیا میں سیٹ کے چکر میں، ایم این اے ایم پی اے کے چکر میں اس کا بینیفٹ مانگ رہے ہیں، عند ربہم ان کا اجر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ابھی اعلان کر دیں گے کہ جی وہ آئے وہاں پر، جی وہ کھاد کی بوریاں تقسیم کر دی، کہ جی میرے کو تم لوگ اپنا نیتا بنا لینا، میرے کو الیکشن میں ووٹ دے دینا، میرے کو وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے، جی کھاد کی بوریاں، اس کو بٹھا دیا اپنے اوپر۔ جب وہ بن گیا، اسے تو دانا پھینکا تھا نا، وہ ان کی قیمت سے بہت زیادہ تھا، اب وہ جو ان کے ٹیکس کا پیسہ وہ کھا رہا ہے، ان کو ڈیلیور نہیں کر رہا۔ ریا الناس کیا تھا اس نے، جو ان کو کھاد کی بوریاں دی تھی یا بیج دیے تھے۔ اور یہ 2 ٹائم کرتے ہیں، حکومت سے جاتے وقت جب تاکہ نیکسٹ ٹائم ہمیں پھر نوازیں، اور آتے وقت پھر دوبارہ یہی کام کرتے ہیں۔
آنے سے پہلے، وہ جو بیچ کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ من ولا اذا، کہ یہ ایک احسان بھی جتلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ تکلیف بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کی مثال کیسی ہے؟ ایک چھوٹے پہ کیوں جاتے ہو؟ جو چھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ گلی میں کوئی بیوہ رہتی ہے، گلی میں کوئی بیوہ رہتی ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے اس کو جی سامان بھی دیتا ہے، پورے مہینے کا راشن دلوا دیتا ہے، اس کی بچی کی فیس دے رہا ہے اور ان کو اذیت بھی دے رہا ہے، ان کے گھر چلا جاتا ہے، فالتو بے فالتو ٹائم چلا جاتا ہے، اس کو یا اس کی بیٹی کو دیکھنے لگتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، عجیب عجیب اپنی اس کی وشز ہیں، عجیب عجیب اس کی اپنی ڈیزائرز ہیں، یا وہ ان کو تھوڑا سا راشن دے کر 30,000 کا راشن دے کر اور ان سے وہ 1,00,000 کا کام لے لیتا ہے اپنے گھر کا۔ تو یہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تو اس نے دنیا میں لے لیا، عند ربہم، یعنی ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یوم آخرت یار، یوم آخرت تو سب کا ایمان ہے، قیامت آئے گی، مجھے دکھا دو جو ہندو بھی مانتے ہیں نرک اور سورگ کو بھائی۔ مطلب بولے نہیں، ہماری بات تھوڑی ہو رہی ہے کہ ہم اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ نارملی ہم لوگ یہ جملہ بولتے ہیں یار اس کو وہ اپنی موت بھول گیا، اس نے مرنا نہیں ہے، اس نے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ یہ ہے اس بات کا مطلب کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے ابھی بینیفٹ چاہیے، ابھی میں نے تجھ کو دیا ہے 1,000 روپیہ، میری ڈیزائر پوری کر ابھی کہ ابھی، نہیں تو جا، 1,000 نہیں ہے میرے پاس۔ بابا آیا کوئی کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو مجھے، اس نے کہا اندر سے کہ اچھا کھانا ہم کھلاتے ہیں بابا جی، یہ باہر کیاری ہے، کیاری تو ٹھیک کر دو۔ اگر وہ کیاری مالی سے ٹھیک کرواتا، لانتی انسان، اگر وہ کیاری مالی سے ٹھیک کرواتا، مالی اس سے 1,500 روپے لیتا، 1,500 روپے لیتا۔ اس نے اسے کہا بابا جی کیاری آپ ٹھیک کرو، ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بابے کو اس نے وہ گینتی بیلچا پکڑا دی، چیز بچا دی، تھوڑا سا پانی پلایا، بابا جی صحیح سے کرو، کھانا کھلاتے ہیں آپ کو۔ اب وہ بابے نے کیاری ٹھیک کر دی، بابے کو وہ کیا کر رہا ہے، 1 نان دے دیا یا 2 نان دے دیا اور 7 چنے کی پلیٹ دے دی، کھانا کھا لو بابا جی۔ 150 روپے کا کھانا کھلا دیا اس کو، 10 ٹائم ڈفرنس۔ اور لوگ سمجھ رہے ہیں کتنا اچھا ہے یار، وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اس نے، تو وہ اس نے اس دنیا میں لے لیا۔ وہ کہہ رہا ہے اللہ کون ہے؟ ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، وہ اللہ کو دیکھتے ہوئے اس نے اس پہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ تجھے پیسے چاہیے اور مجھے یہ چیز چاہیے، گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں۔ یہ جو پالیسی ہے نا، وہ کہتا ہے کچھ بھی جی سب کچھ بھائی گیو اینڈ ٹیک سے چلتا ہے، میں تمہیں کچھ دے رہا ہوں مجھے بھی کچھ دو۔ تو گیو اینڈ ٹیک والوں کا اللہ کے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم دیں گے اور ہم لیں گے اللہ سے قیامت والے دن۔ یہ ہے مطلب اللہ کو ماننا اور یوم آخرت کو ماننا۔ وہ کہہ رہے نہیں اللہ کی طرف سے آ گیا، میں نے دیا تجھے، تو مجھے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ریا الناس سے، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اللہ اور یوم آخرت پر ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، چاہے جتنے بڑے الحاج ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کی مثال کیسی ہے، فمثلہ، پس اس کی مثال ایسی ہے، کمثل، کہ ایسے مثل کے صفوان کے ایک چٹان ہے، علیہ تراب، اس پہ مٹی پڑی ہے، فاصابہ وابل، بارش آئی، فترکہ صلدا، اور چٹان کو صاف چھوڑ کے چلی گئی۔ ایک چٹان تھی اور اس سے مٹی پڑی تھی، چٹان تھی اس سے مٹی پڑی تھی، بارش آئی، اگر وہ زرخیز زمین ہوتی تو پانی آتا تو وہ کیا ہوتا، وہاں سے فصل اگتی نا۔ وہ پتھر دل تھا، وہ چٹان تھا، اس پہ اللہ کی رحمت آئی، اللہ نے اس کو زندگی میں دولت دی تھی کہ وہ اس دولت سے آخرت کماتا، اس نے وہ دولت بہا دی، وہ دولت مٹی تھی اس کی۔ اگر وہ بنجر نہ ہوتا،
وہ زرخیز زمین ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی تھی اتنی دنیا میں، بارش، دولت، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نوازا، اتنا کرم کیا کہ اس کی اتنی گاڑیاں تھیں، اتنی بینک دولت تھی، مگر وہ ایک عورت کو پیسے دے رہا ہے، ساتھ ہی اس کی بیٹی کو مولیسٹ کر رہا ہے، اس کے بیٹے کی فیس بھر رہا ہے، ساتھ اس کو مولیسٹ کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پتھر دل ہے کہ اللہ اس نے بارش تو برسا رہے ہیں نوٹوں کی، اور وہ نوٹ بہتے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ نالے میں جا رہے ہیں۔ اگر وہ ان کو اندر جذب کرتا تو وہ پھر اس کا پھل اگتا، کدھر؟ عند ربہم، اللہ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کے تھوڑا مان رہا تھا، وہ تو گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی پہ تھا۔ اس نے کہا، اور یوں کہتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑے لوگوں کی روٹی چل رہی ہے ہمارے گھر سے، اور بھائی اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے ان کو بھی۔ تمہاری مثال اللہ نے دے دی کہ چٹان ہو تم، چٹان جس پہ مٹی پڑی ہے، بارش آئی اور بہہ گئی۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، کچھ بھی نہیں رہا جو اس نے کمایا۔ مر گیا تو کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں۔ بندے نے کہا کچھ تو اعمال ایسے ہوں گے ٹھیک، ارے بھائی زیرو، کچھ بھی نہیں رہا، زیرو ہو گیا۔ یہ وہ ہے جو مال خرچ کرتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کی پیروی کرتا ہے، اس مال کے پیچھے لگتا ہے، منّا و اذا سے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا سب ختم، زیرو ہو گیا، وہ بھاڑ میں گئی اس کی ساری عبادات۔ عبادت تو ہے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے علاوہ تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ عبد کا مطلب کیا ہے؟ نوکر۔ کس کا نوکر؟ پالنے والے کا۔ پالنے والے کا نوکر کیا کرے گا؟ لوگوں کو کھانا کھلائے گا نا، یا جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے ان کو بولے گا کہ بھائی ان کو کھلاؤ، بھوکے بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا۔ نوکر کس کا ہے؟ انصاف کرنے والے کا، انصاف کو پسند کرنے والے کا، وہ انصاف کرے گا۔ نوکر کس کا ہے؟ رحمان کا، رحم کرنے والے کا، وہ مظلوم کے لیے کھڑا ہوگا ظالم کے سامنے۔ یہ تھوڑا 2 گز کا مسلح بچھا کے جی تسبیح ہاتھ میں ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی ہم عبادت ہو رہی ہے، بڑے جی نمازی پرہیزی لوگ، اور کام سارے حرامیوں والے۔ حرامی کا مطلب سمپل یہی ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کام، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے پالنے والے نے تم پر کیا حرام کیا۔ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وہ جتنا سارا کے سارا تعالیٰ نے بتایا، وہ جو کام لوگ کرتے ہیں تو وہ حرامی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، انکار کرنے والوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ انکار کرنے والے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ تو کر رہے ہیں، یوٹیلائز تو کر رہے ہیں، مگر اجر اللہ سے نہیں مانگ رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے تجھے دیا ہے نا، میں اس کو نہیں جانتا۔ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو دوں 50 روپے اور آپ بولو مجھ کو واپس کرے گا علی حیدر آپ کو دے دے گا، میں بولوں بھائی میں علی حیدر کو نہیں جانتا، میں نے تجھے دیے ہیں، تو واپس کر۔ تو یہ جو لوگ جب احسان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی اللہ آپ کو بہت دے گا، وہ کہتے ہیں او بی بی میں نے آپ کو دیے ہیں نا، اللہ نے دینے ہوتے تو آپ کو نہیں، آپ کو دے دیتا نا، یہ میرا مال ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں 10,000، مجھے کیا دو گے، مجھے کیا دو گی؟ اس بندے کا اللہ پہ یوم آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، زیرو۔ تو جو وہ انکار کرتے ہیں تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں انکار کرنے والوں کو وہ راہ نہیں دکھاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم خود کا مال جو اللہ نے ان کو دیا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، ڈھونڈتے ہیں اللہ کی رضا، کہ میرے رب مجھ کو پالنے والا راضی ہو جائے، کہ یہ میں نے اس کو کھانے کے لیے دیا تھا، اس نے خود کھایا، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو دیا، جو اس سے بچ گیا، عفو ہو گیا، زائد ہو گیا، وہ امانت میں خیانت نہیں کر رہا، وہ خرچ کر رہا ہے، اس کو میں اور دوں گا۔ بھائی جو تم اگر اپنا عبد رکھو، ایک نوکر رکھو، ایک غلام رکھو، تمہارا عبد ہو، عبدم مملوک ہے نا قرآن میں لفظ، تمہارا کوئی مملوک ہو، عبد ہو، جب تم دیکھو کہ یار یہ بندہ اس کو جو میں چیز دے کے جاتا ہوں یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، تم اس پہ ٹرسٹ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ مزید دو گے نا۔ تو جو اللہ کا بندہ ہے، جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کو میں نے دیا اور اس نے کھلے ہاتھ سے آگے میری راہ میں دیا، اللہ اس کو اور دے گا، فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، قرآن میں لکھا، اللہ اس کے لیے بڑھائے گا، دگنے سے دگنا بڑھائے گا، اور اس کو اجر اپنے پاس بھی دے گا۔ اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اس پہ آزمائش بھی کڑی ڈالے گا کہ میں دیکھوں
اللہ تعالیٰ پھر آزمائش بھی کڑی ڈالتا ہے، بڑی کڑی آزمائش ڈالتا ہے کہ یہ کتنا ہے، کتنے پانی میں، اس کا امتحان بہت سخت لیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں خود کا مال مرضات اللہ، اللہ کی رضا میں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور ثبوت دینا خود کی جان سے، خود کے نفس کا کہ میں ایمان والا ہوں ثابت کرتے ہیں. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں سے ثابت کرتے ہیں. دیکھو میں نے یہ چیز ثابت کر دی کہ مجھ کو اللہ نے دیا تھا، میں نے آگے خرچ کر دیا، وہ دیکھ رہا تھا، تو دیکھو وہ دیکھ رہا تھا میں نے آگے دیا، اس نے مجھے اور دیا. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکرانہ دو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور دوں گا. شکر کا مطلب یہ کفر نہ کرنا. کفر کس چیز کو کفر نہ کرنا؟ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انکار نہ کرنا، شکرانہ دینا، اللہ کی راہ میں یوٹیلائز کرنا آگے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل، اس کی مثال ہے جنہ، باغ کی طرح. اب باغ کیا ہوتا ہے؟ باغ بھی زمین ہوتی ہے، چٹان نہیں ہوتی. باغ چٹان نہیں ہوتی کہ اس پہ بارش پڑتی ہے، اس پہ بارش پڑتی ہے تو وہ آگے سے کیا کرتا ہے؟ پھل اگتا ہے. مٹی بہہ کے نہیں چلی جاتی کہ بارش ہوئی تو سارے جی کھیت بڑھ گئے، بہہ گیا سب کچھ، ایسا نہیں ہوتا. وہ پھل دیتا ہے. کمثل جنہ، اس کی مثال جنت کی ہے، بربوۃ، ایسے باغ کی، ایسی جنت کی جو بلندی پر ہے، اصابہا وابل، زور کی بارش آئی، فآتت، پس آیا، اکولہا، اس باغ کا پھل، ضعفین، ڈبل، دگنا، دگنا پھل آیا. اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے اس شخص کی. یہ ان لوگوں کا سوال ہے جو کہتے ہیں نا اللہ کہاں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر دیکھو وہ تمہیں دگنا دے گا. ہاں یار میں نے اس کی راہ میں دیا، دگنا ہو گیا. ہے وہ خرچ تو کرو، پہلے خرچ تو کرو. جب وہ دیکھے گا، وہ تمہیں وہ دے رہا ہے، جب وہ دیکھے گا تم خرچ کر رہے ہو، تمہاری آزمائش کرے گا پہلے کہ دکھاوا کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو. تمہیں خود کے نفس پہ تثبیتا من انفسہم، تمہارے نفس پہ تم کو ثابت کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی مثال اس باغ کی طرح سے جو بلندی پر ہے کہ بارش ہوئی تو وہ دگنا پھل لایا. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر بارش نہیں ہوتی، اگر بارش نہیں ہوتی، فَطَل، تو جو اوس کے قطرے ہیں نا، جو اوس کے قطرے ہیں، جو بلندی پہ شبنم کے قطرے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہی اس کے لیے کافی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو اس کی خبر رکھے ہوئے، وہ پھل دے گا تمہیں اس کا. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی یہ چاہتا ہے، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی یہ چاہتا ہے، ان تکونا، کہ ہووے، لہو، واسطے اس کے، جنت من نخیل و آناب، کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہوں، کہ اس کے کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہوں. اگر ابھی اگر ہم لوگ آپ کو بولیں گے یار ابھی ہمارے پاس ایک پلیٹ انگور کی آ جاتی ہے، ہم سب اس انگور کی پلیٹ کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کھا لوں، اور تھوڑی دیر میں وہ ختم ہو جائیں گے. آدھا کلو کھجور آ جائے، وہ بھی 15-20 بندے ہیں، سب کو ایک ایک بھی نہیں آئے گی. تمہارے کو پتا ہو کہ یہ تم یہاں سے نکلو گے، آگے تمہارا باغ ہے کھجور کا، اور وہ انگوروں سے لدا ہوا ہے، انگور ہی انگور ہے، تمہارا ہے، تو کتنی خوشی ہوگی یار. آؤ میں تمہیں، دو بھی دوست آئے گا، آؤ میں تمہیں اپنے کھجور کے باغ میں لے کے جاؤں، بھرا ہوا ہے کھجوروں سے، اعلیٰ نسل کی کھجور، اعلیٰ نسل کے انگور. کیا تم میں سے یہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کھجور اور انگوروں کے باغات ہوں؟ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس میں نہر بہتی ہو، یعنی کہ پانی کی کمی نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے اس شخص کو کہ ایک شخص ہے جس کے اتنے بڑے بنگلے ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی میں نے اس کو دولت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، کہ اگر وہ چاہتا تو اپنی جنت بناتا. وہ کیا کر رہا ہے؟ منم ولا عذا، منم و عذا کے پیچھے جا رہا ہے، کہ وہ لوگوں پہ احسان بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو تکلیف بھی دے رہا ہے.
یہ اس چیز کو سمجھا رہا ہے. کیا تم میں سے یہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے باغات ہوں کھجوروں کے انگوروں کے اور اس پہ نہر بہتی ہو واسطے اس کے لہو واسطے اس کے فیہا من کل ثمرات اور سارے کے سارے پھل ہیں اس کے اندر. اور بھی ایک تو کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہیں اور اس کے اندر من کل ثمرات ڈفرنٹ ٹائپس آف فروٹس بہت سے پھل ہیں. وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ اور وہ پہنچتا ہے اس کو بڑھاپا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اور اس کی جو ذریت ہے وہ کمزور ہے, اس کی جو بچے ہیں وہ کمزور ہیں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ اس پر بگولا آ گیا, بھنور آ گیا, ایسا بھنور فیہ نار جس میں آگ ہے. فاحترقت سب کچھ جلا گیا, سب کچھ ملیا میٹ کر دیا. ایک آدمی ہے اس کو تعالیٰ نے اتنی دی تھی دولت شولت سب کچھ, وہ کیا کر رہا تھا؟ اجرہم عند ربہم کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا, گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی پہ چلا ہوا تھا. گیو اٹ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اس کے اپنے تو اعمال زیرو تھے, کمزور, کوئی موت آ گئی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا, زیرو. مطلب اتنا کچھ تو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, سب زیرو. کذالک یبین اللہ وہ اللہ اس طرح بیان کرتا ہے لکم الآیات تمہارے لیے تعلیم, لعلکم تتفکرون تاکہ تم لوگ فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو اللہ کو رب مانتے ہو, انفقوا خرچ کرو, من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے, ما کسبتم جو تم کماتے ہو, ومما اخرجنا لکم من الارض یا جو ہم نے نکالی ہے تمہارے لیے زمین سے. تعالیٰ کہہ رہا ہے طیب چیزیں تو خرچ کرو. طیب چیزوں کو ایکسپلین کرے گا کہ کون سی چیزیں نہیں دینی. ولا تیمموا الخبیث مت, تیمم کا مطلب ہوتا ہے بدلنا, تیمم کا مطلب ہوتا ہے ایکسچینج کرنا. ولا تیمموا الخبیث مت ایکسچینج کرو ناپاک کو منہ اس سے. تنفقون کہ تم خرچ کرو, اور وہ کیسے ہیں؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو. کہ تمہارے باغ ہے آموں کا, تم نے اس سے پیٹیاں اتاری ہیں آموں کی, اور بیچ میں کوے بھی چونچے مارتے ہیں, طوطے بھی کھاتے ہیں, خراب بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑے سائڈ سے پھس بھی جاتے ہیں, کانے بھی ہو جاتے ہیں. اب وہ جو اللہ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اچھا اچھا. ولا تیمموا الخبیث ناپاک کو, خبیث کو, برے کو, طیب کا اپوزٹ ہے اس کو مت بدلو, منہ اس سے, تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو, اور خود ولستم بآخذی تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو, الا ان تغمضوا فیہ کہ صرف اس کی طرف نظر کرو. ایک طرف یار یہ ڈھیر لگا ہوا گندے آموں کا, اس کی طرف دیکھنا نہیں پسند نہیں کرو گے, اور پھر بول رہے ہو کہ یار یہ محلے نے بانٹ دو ان لوگوں کو, اس سائڈ تھوڑا تھوڑا جو ہے سائڈ خراب جو ہے بیچ دو. جانور ذبح کیا, جانور ذبح کیا, خود کو اگر کوئی اس کو چھچڑے دے, اوجری دے, کوئی اس قسم کی چیزیں دے, تو وہ اس کو کھانے کا اس کا دل نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ لوگوں میں تقسیم کر دو, اچھا اچھا اپنے پاس رکھ. تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کام نہیں کرو, یہ کام نہیں کرو, جو خود کو پسند کرتے ہو وہی خرچ کرو. طیب ٹھیک ہے, جس کو خود دیکھنا چاہتے ہو. یہ جو لفظ ہے نا الا ان تغمضوا فیہ کہ تم چشم پوشی کرو, یہ مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں, کہ تمہیں اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرو, یار یہ کیا ہے. وَاعْلَمُوا یہ چیز اپنے ذہن میں رکھو, اللہ بے پرواہ تعریفوں والا ہے. تمہیں اللہ نے دیا ہے, اور جن کو نہیں دیا ان کو بھی اللہ نے نہیں دیا. اللہ بے پرواہ ہے. اللہ نے تم کو دیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے, تثبیتا من انفسہم, تم خود کے نفس سے یہ چیز ثابت کرو کہ میں اللہ کا عبد ہوں, میں خرچ کروں گا, اللہ تمہیں اور دے گا, اور خرچ کرو گے. اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ, ان کے لیے تمہاری قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خیر, ان کی اصلاح کرو, ان کو درست کرو, ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو
تو تمہارے بھائی ہیں وہ، ان کو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت شہرت دی ہے، سارا کچھ دیا، تم ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرو کہ وہ بھی تمہاری طرح کے بن جائیں، مگر تم اس پالیسی پہ آتے ہو کہ بھائی اگر ہم نے تعلیم عام کر دی، ہم یہاں کے وڈیرے اگر ہم نے تعلیم عام کر دی کہ یہ ہر بچہ یہاں جا کے اسکول میں پڑھنا شروع کر دے گا، تو یہ تو ہمارے کم ہی کام ہیں، ان کی عورتیں ان کے بابے تو ہمارے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، تو یہ تو کچھ عرصے بعد مر جائیں گی عورتیں بھی اور ان کے بابے بھی۔ اگر ان کے ہر بچہ جا کر بیکن ہاؤس آکسفورڈ ایجوکیٹر میں جا کے پڑھنا شروع کر دے گا، اے پی ایس میں اور اسکولوں میں جا کے تعلیم حاصل کرنا پڑے گا، تعلیم عام ہو جائے گی، ہر بچہ پڑھے گا، تو کل کو تو بھائی ہمارے کھیتوں میں کام تو نہیں کریں گے، ہمارے بچوں کو تو پھر کھیتوں میں کام کروانے کے لیے آن پیمنٹ مزدور رکھنے پڑیں گے۔ نہ بابا نہ، سکول بند کرو بھائی، ادھر صرف امیروں کے بچے پڑھیں گے، یا تعلیم کو مہنگا کر دو اتنا، تعلیم کو مہنگا کر دو اتنا کہ غریب کا بچہ پڑھ ہی نہ سکے، اسے بولے، اس کا باپ اسے بولے تو کیا کرے گا پڑھ کے، جا بڑے سائیں جے کھیت میں جا کے کام کر بابا سائیں، وہ بولے کہ جاؤ اس کے کھیت میں کام کر، ہم نے ساری زندگی کام ہی کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے چیز، یہ ہے چیز کہ یہ غریب اور امیر کا فرق اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو؟ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، کہ اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہیں بھائی تھوڑا سمجھتے ہیں، وہ تمہیں کدھر اپنے ساتھ ملائیں گے؟ تو تعلیم مہنگی کیوں ہوگی؟ تعلیم مہنگی اسی لیے کہ سارے ڈاکٹری حاصل کرو، پڑھائی میں کتنے پیسہ لگتا ہے؟ مجھے بتاؤ پڑھائی میں پیسہ کدھر لگتا ہے؟ حکومت لگائے نا، حکومت بنائے لوگوں کو ڈاکٹر بھائی، یہ بچے میٹرک انہوں نے اچھے نمبروں سے پاس کیا، حکومت بول رہی جی میں نے ان کی ذمہ داری اٹھائی ہے، جی انٹرویو اچھے نمبروں سے کریں گے، جی انٹرویو فری کرایا جی حکومت لوگوں سے ذرا ٹیکس پہ پیسے لے رہی ہے، ان کو بنائے کیا اللہ ڈاکٹری پہ پیسہ لگتا ہے؟ تعلیم پڑھائے نا انہیں، پڑھائے، پیسہ کدھر لگتا ہے؟ سارا سسٹم خراب کیا ہوا ہے۔ جو ڈاکٹر ہے وہ لوگوں کا علاج کرے، امیروں سے پیسہ لے، غریبوں کا فری میں علاج کرے۔ بہت سے ہاسپٹل چل رہے ہیں جو لوگوں سے پیسے نہیں لے رہے، غریبوں کا فری علاج کر رہے ہیں، امیروں سے لے رہے پیسے، اور کچھ بہت اچھے امیر لوگ ہیں وہ ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جی آپ کے سکول میں کوئی بچہ بتائیں جس کی 4 مہینے 5 مہینے کی فیس رکی ہوئی ہے تو ہم اس کے جی ڈیوز پورے کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، وہ انڈیویجول ہیں۔ اسٹیٹ کا کام کدھر ہے؟ اسٹیٹ کدھر ہے؟ وہ انڈیویجول ہے، اسٹیٹ کدھر ہے؟ اصل بات تو اسٹیٹ کی ہے نا۔ تو یہ جو اچھے کو برے سے جو ایکسچینج کرنا ہے نا، کہ جس کی طرف تمہاری نظر بھی نہیں جاتی وہ کہتے تو یہ اللہ کے رستے میں دے دو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقیری کا وعدہ دلاتا ہے۔ بھائی فقیر ہو کے رہ جائے گا، ٹوٹل 16 آم اترے ہیں، فقیر ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا تیرے پاس، اور تو دے، اللہ تعالیٰ تجھے وہ 16 کے 256 دے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، وہ یہ کہتا ہے نا کہ یار تو نے یار یہ کیا خرچ کیا، تجھے شرم بھی نہیں آئی، یہ تو نے ہمارے گھر میں گوشت بھیجا، یار کچھ تھوڑی سی شرم کرتا۔ یہ ہے فحاشی، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، بے حیائی ناٹ جسٹ اونلی دی نیوڈیٹی، ننگا ہو جانا یا ننگے ڈانس کرنا یا ڈانس مانس کی پارٹیوں میں جانا، صرف یہ بے حیائی نہیں ہے، ہر منکر کام بے حیائی ہے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، صلاۃ جو ہے وہ فحاشی سے روکتی ہے۔ فحاشی کا مطلب والمنکر، ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا۔ تو قرآن تو میں ہر اس کام سے منع کرتا ہے نا، صلاۃ قرآن ہے، ذکر نصیحت، صلاۃ ایکچوئل نصیحت ہے، ذکر ہے۔ جب اس قرآن پہ عمل کرو گے تم ہر برائی سے پاک ہو جاؤ گے، پاکیزہ ہو جاؤ گے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ تو مولوی نے اپنا بستر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بستر اچھے بنانے کے لیے، اپنے مخمل کے بستروں پہ سونے کے لیے، اپنے محل بنانے کے لیے تمہیں ایک ایسی لگا دینے کا کہ ڈاکٹری ایک پیشہ جی، جوتے پالش کرنا ایک پیشہ جی، جوتے بنانا ایک پیشہ جی، کسائی ایک پیشہ جی، یہ جی اور بھی سونار ایک پیشہ ہو گیا جی۔ تو اس نے کہا جی یہ مولوی اور مفتی بھی جی ایک پیشہ ہو گیا جی۔ ڈاکٹر نے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے نا، اللہ کا عبد بن کے دکھائے، موچی بھی اللہ کا عبد بن کے دکھائے۔
جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا اپنے ان ہاتھوں سے کماؤ مال کو، قانون کو توڑے بغیر. یہ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ دِينُ الْخَالِص. اللہ کو پکارنے کا مطلب یہ تھوڑا ہے یا اللہ میرے پاس گاڑی آ جائے، یا اللہ میرے پاس گاڑی آ جائے، یا اللہ میرے پاس گاڑی آ جائے، کہ یار میں صبح رات تک اللہ کو رزاق 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 بولتا رہا، رزق میں برکت نہیں ہوئی. محنت کرے گا تو رزق ملے گا. یا رزاق یا رزاق یا رزاق بولنے سے رزق کیسے ملے گا؟ میرے پاس گاڑی آ جائے، میرے پاس گاڑی آ جائے، میرے پاس گاڑی آ جائے، گاڑی آ جائے گی. وہ لوگ جاتے ہیں مولویوں کے پاس، کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں جی، ہے کہ یہ عجیب سسٹم بنا ہے، اور وہ وظیفہ بتانے کے پیسے بھی لے رہے ہیں. وہ وظیفہ بتانے کے پیسے بھی لے رہا ہے. تو یہ سب شیطان ہے بھائی، یہ سب کے سب شیطان، اور یہ ہر کمیونٹی میں موجود ہیں. ان دو کمیونٹیز میں آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، ٹریڈیشنل مسلم کمیونٹی اور ہندوؤں میں اور ٹریڈیشنل مسلم کمیونٹی میں آپ کو. اور ٹریڈیشنل مسلم کمیونٹی کون سی؟ جو ملے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ جو پہلے رہتے تھے، جن کے رہن سہن، بول چال اور جن کی ثقافت اور جن کے کلچر ایک ہی ہیں. یہ وظیفہ خوری آپ کو ادھر عرب کنٹریز میں اتنی نظر نہیں آئے گی جتنی یہاں نظر آئے گی، کیونکہ تانترک بازی بھی یہاں زیادہ چلتی ہے، ہندوؤں کے تانترک بھی یہیں زیادہ بیٹھتے. تو بات کہنے کی جو ہے وہ سمجھ آئی کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. یہ شیطان ہے جو تم کو فقیری کا درس دیتا ہے، فحاشی سکھاتا ہے. ہر وہ کام فحش ہے. جیسے کسی نے ماں کے ساتھ اونچی زبان میں بات کی تو لوگ کہتے ہیں نا تیرے کو شرم نہیں آئی، یعنی بے شرم ہو تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے بے حیائی کا کام کیا ہے، یعنی فحش کام کیا ہے. تم نے باپ کے ساتھ بری سلوک پیش کیا، تم نے فحاشی کی. تم نے یتیم کا مال کھایا، تم نے فحاشی کی. تم نے مسکین کے ساتھ مسکین کو دھتکارا، دھکے دیے، تم نے فحاشی کی. وہ دیکھو نہیں گرانا. تم نے ناپ تول میں کمی کی، لوگ بولے یار کچھ شرم کرو یار، یہ تم ناپ تول کیا کر رہے ہو یار، یہ نیچے پتھر کیوں رکھا ہوا ہے ادھر، شرم نہیں آتی تمہیں؟ فحاشی کی. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کہا صرف ننگا ہونا فحاشی کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ باقی کام ہم کرتے رہیں گے. وہ بولیں گے تو چھوٹی موٹی برائیاں ہیں نا، یہ تو چھوٹی موٹی برائیاں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. نماز بھی تو ہم پڑھتے ہیں نا، صلاۃ جو تمہیں ان سب کاموں سے منع کرتی ہے، وہ صلاۃ جو اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، اقیم الصلاۃ لذکری. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شیطان ہے جو تم کو فقیری کا درس دیتا ہے، اور تمہیں یہ شیطان الٹے سیدھے کام سکھاتا ہے. وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ. تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا سکھاتا ہے؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً. اللہ تم کو وعدہ دیتا ہے معافی کا، مغفرت کا، منہ اس کی طرف سے، وفضلہ اور فضیلت کا. واللہ واسع علیم. اللہ وسیع علم والا. صدق اللہ العظیم.